اللہ کا ذکر اس وقت قلب کو نہیں دیا جا سکتا جب تک تیرا قلب منیب نہ ہو جائے، کیونکہ منیب کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور للہ کا مطلب ہے اللہ کے لیے۔ جب تیرے دل نے للہ للہ کہا تو اب کیا ہوا کہ اب تیرا وجود، تیری ظاہر، تیرا باطن، تیری روح، تیرا قلب، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ یہ جو دنیا کے رشتے ہیں ان کے لیے اب تو مر گیا ہے۔ اس وقت وہ قرآن مجید کی آیت صادق آتی ہے اس بندے کے اوپر، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے اسم میں گم ہو جا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب کو چھوڑ دے، فقط اسی کا ہو جا۔ اب یہ ذکر قلب طریقت کا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی جب چینج ہو جاتی ہے، جب تک تو اللہ کا ذکر ہے نا، تیری زکوٰۃ 2.5% ہے، جب تیرا ذکر للہ ہو گیا نا، اب تیری زکوٰۃ 97.5% ہو گئی، زکوٰۃ بھی چینج ہو گئی۔ اب اگر تیرا دل للہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اسی وقت ممکن ہے جب تیری ارضی ارواح بھی ذاکرہ بن چکی ہوں۔ اگر وہ ذکر میں نہیں ہوں گی تو دل کبھی بھی للہ کے تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اصل میں طریقت میں یہ شخص ہے جن کا دل اللہ اللہ کرتا ہے، وہ شریعت والے ہیں۔ وہ تم کو ایسے ہی فقر باکرم کی طرح جیسے کہتے ہیں یہ ولی ہے، اسے تو تم کو کہا ہے کہ تم ذاکر قلبی، ذاکر قلبی کدھر ہو تم؟ اللہ کی عزت کی قسم، گنبد خضرا کی قسم، تم ذاکر قلبی نہیں ہو۔ ذاکر قلبی وہ ہے جس کا دل للہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی اس کی ہر ذکر میں یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے ہوں، میں اللہ کے لیے ہوں، میں اللہ کے لیے ہوں۔ اب یہ راستہ جو ہے اب یہ جاتا ہے اللہ کی طرف، وہ جو اللہ کے ذکر والا راستہ ہے وہ جا رہا جنت کی طرف، یہ جو للہ والا راستہ ہے یہ اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ اب الگ الگ ذکر ہوگا، اس کا ذکر کچھ اور، اس لطیفہ سری کا ذکر ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اس کا ذکر کچھ اور، یا احد یا احد یا واحد یا واحد، یہ ذکر قربانی۔ اس کے بعد ایک اور خاص ذکر ہے، اس کو کہتے ہیں ذکر سلطانی۔ ذکر سلطانی کیا ہے کہ ایک ہی وقت میں آپ نے اسم ذات اللہ کا تصور کیا اور بیک وقت سارے لطائف اسم ذات اللہ سے گویا ہو گئے۔ باقی سارے لطائف کا ذکر تو اپنا اپنا ہے، ذاکر سلطانی اسے کہتے ہیں کہ جس کا ہر لطیفہ اسم ذات کے ذکر سے رنگین ہو جاتا ہے، سارے لطائف۔ اب یہ راستہ ہے، اس پہ فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ نہیں کہنا کہ ہم کو یہ بھی دے دو، ہم کو یہ بھی دے دو، ہم کو یہ بھی اجازت دے دو، یہ اجازتوں سے نہیں ہوتا ہے۔ چلیں گے تو سفر کٹے گا، اس مقام پر سفر کرنا ہے، اس مقام پر چلنا ہے، یہ ذکوریت ہے۔ یہ جب ذکوریت پوری ہو جائے گی، اس کے بعد کیا ہوا کہ ذکوریت کا عمل پورا ہو گیا، جو مخلوق، جو شے آپ کے قلب اور قالب میں ذکر کر سکتی تھی ان سب کو ذکر سکھا دیا، سب اپنے اپنے کام پہ لگ گئے۔ اب آپ کا دوسرا جو باب ہے وہ ہے قشیت۔ وہ قشیت کیا ہے کہ اب جن لطیفوں کو ذکر میں لگایا ہے ان لطائف سے اب جسے نکالنے ہیں۔ پھر یہ قشیت کا جو مرحلہ ہے اس میں جسے نکالے جاتے ہیں۔ تو انسان کے اندر بیسیکلی لطیفہ قلب اور لطیفہ نفس ہے جس کے جسے ہوتے ہیں۔ لطیفہ قلب اس کے 3 جسے ہوتے ہیں، لطیفہ نفس کے 4 جسے ہوتے ہیں۔ جسے سے مراد کیا ہے؟ جسہ دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا وہی مطلب ہے جو عربی زبان میں جس کو جسد کہتے ہیں نا، جسد خاکی۔ تو اب جسد خاکی کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاک کا بنا ہوگا اگر جسد تو خاکی کہلائے گا۔ اگر جسد خاکی ہوتا ہے تو جسد نوری بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اگر خاکی ہوتا تو خاک نہ لگاتے۔ اچھا، اب وہ جو جسے ہیں وہ آپ کے لطائف کی اولاد کی مانند ہیں۔ یہ بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی تو بہت ساری کہانیاں سمجھ میں آ جائیں گی۔ کیا ہے یہ بھولنا نہیں۔ اب اس میں سے لطیفہ قلب کے 3 جسے نکالنے پڑتے ہیں، یہ نہیں کہ خود ہی قلب جاری ہو گیا بس میرے جسے نکل گئے ہوں گے، ادھر ادھر ہوں گے، کہیں آوارہ گردی کر رہے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ مرحلہ بمرحلہ یہ نکالنے پڑتے، مرشد کامل نکالتا۔ قلب سلیم، قلب منیب، قلب شہید، یہ 3 جسے، اور لطیفہ نفس کے 4 جسے ہیں، تو 4 اور 3 7 ہو گئے۔ روح کا کوئی جسہ ہوتا نہیں ہے، لیکن جو ارضی ارواح ہوتی ہیں انہی میں سے 2 ارضی ارواح کو
روح کا جثہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ کب؟ وہ جب عرضی ارواح ذکر میں لگی ہوں گی تبھی نا، اس سے پہلے تو نہیں نا۔ ابھی تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، ذاکر قلبی بن گیا ہے، تو کتنا اپنے آپ کو پاک صاف متقی سمجھتا ہے، لیکن تیرا جسم تو ناپاک ہے، تیری ہڈیاں تو ناپاک ہیں، تیرا گوشت تو ناپاک ہے، تو ساری زندگی ذبیحہ حلال کھاتا رہے پھر بھی ناپاک ہے۔ ذرا سوچ، غور کر کہ جب اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ کسی جانور کا گوشت جو حلال اللہ نے تیرے لیے کیا ہے، اس میں ذات اللہ پڑھے بغیر نہیں کھانا۔ تکبیر کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس جانور کے اوپر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے گا وہ حلال ہوگی۔ تو اللہ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ جس جسم میں جا رہا ہے اس جسم کا گوشت اور خون ہر وقت اس میں اللہ کرتا ہوگا، لہٰذا تو بھی اس میں اللہ پڑھ اس گوشت کے اوپر تاکہ وہاں جا کے مل سکے۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر یہ سارا جسم حرام مال سے بنا ہوا ہے تو باہر جو جانور کاٹ کے اس میں اللہ پڑھ رہے ہیں وہ کھانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا اس کے کھانے سے؟ نہیں ہوگا نا۔ جسے نکال لی، اس کے بعد آتا ہے خشیت کا علم۔ اب جسے نکل تو گئے، جس طرح بچہ پیدا ہو گیا، ہم سب نے لڈو وغیرہ کھا لیے، اور پھر آپ کل یہاں محفل میں آ گئے اور میں آپ سے پوچھوں ارے یار آپ کا بیٹا نہیں آیا محفل میں، تو ایسا سوال پوچھوں گا میں آپ سے؟ کیوں نہیں پوچھوں گا؟ مجھے معلوم ہے کل پیدا ہوا ہے، ابھی تو بیچارہ اپنی ماں کے پاس لیٹا ہوا ہوگا۔ یہ سوال تو میں 15-20 سال کے بعد کروں گا، وہ بڑا ہو جائے گا۔ اسی طرح جب جسے نکل گئے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیا فوراً وہ اس قابل ہو جائیں گے؟ نہیں، اب ان کی پرورش اور تربیت کے لیے خشیت کا باب کھولنا پڑے گا۔ طریقت کا تیسرا باب ہے خشیت۔ قرآن مجید میں کہیں کہیں نماز کے لیے آیا ہے کہ خشوع اور خضوع سے نماز ادا کرو۔ تو وہ خشوع خضوع کیا ہے؟ ہم کو بچپن میں کہتے تھے خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتا ہوں، یوں کرتا۔ یہ کون سا خشوع خضوع؟ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے خشوع خضوع کا مطلب کیا ہے۔ کیا مطلب ہے خشوع کا؟ کہ جب نماز پڑھو تو خشوع کے ساتھ پڑھو، یعنی جو تمہارے جسے تربیت یافتہ ہو گئے ہیں، جس کی نماز پڑھ رہے ہو، جسم یہیں رہنے دو قیام اور سجدے میں، ان روحوں کو اس کے پاس بھیج دو دوران نماز۔ جب تیرا جسم یہاں تیری روحیں وہاں ہوں گی تبھی تو الصلاۃ معراج المومنین بنے گی۔ معراج شریف مسجد میں تھوڑی بیٹھنے کا نام ہے، معراج شریف اوپر جانے کا نام ہے رب کے پاس۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ مومنوں کو معراج نماز میں ہوگی، اور تو نماز میں اپنے کاروبار میں گھسا ہوا تھا، بیوی بچوں میں گھسا ہوا تھا۔ تو نماز تیری معراج کب بنے گی؟ جب تیری روحیں معراج اوپر جائیں گی۔ یہ خشیت کا علم ہے۔ جب یہ خشیت کا علم حاصل ہو جائے، تیرے جسے مکمل ان کی پرورش ہو جائے، صحیح ہے، اس کے بعد اب وہ جسے تیری سوچ کے تابع کر دیے جائیں گے۔ ذرا غور فرمائیے اس لفظ پر، تیری سوچ کے تابع کر دیے جائیں گے۔ اب سوچ کا تابع ہونا کیا ہے؟ جب یہ پروان چڑھ گئے، پرورش ان جسوں کی ہو گئی، تو نے سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کر رہے ہیں، تو نے سوچا یہ ادھر سے نکلے وہ حضور پاک کے قدموں پہنچ گئے، تو نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے، تو نے سوچا یہ ادھر سے نکلے پرواز کر کے یہ رب کے سامنے پہنچ گئے۔ جب تو خشیت کا علم حاصل کر لے گا پھر تو سوچنا کہ محمد یونس لندن میں کیا کر رہا ہے، وہ تیری چیزیں یہاں پہنچ جائیں گی۔ اس کے لیے یہ سارے مقام طے کرنے پڑیں گے، باب خشیت میں جانا پڑے گا۔ یہ لگتا ایسا ہے کہ خواب و خیال کی باتیں، لیکن جو ان راستوں سے گزرا ہے وہ تو گزر کے گیا ہے نا، اس کے لیے تو یہ حقیقت ہے۔ شروع میں ہم نے سمجھا کہ شاید یہ ہمارا جو ہے نا سوچ ہے، خیال ہے، کہ میں تو ابھی سوچ رہا تھا کہ مکے میں مدینے میں کیا ہو رہا ہے، تو یہ تو میں مکے میں کھڑا ہوں، مدینے میں کھڑا ہوں، یہ کیا ہے؟ سوچا کہ شاید وہم ہے میرا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ وہم نہیں ہے۔ جیسے ایک دفعہ کیا ہوا، اب یہ مکہ مدینہ تو ریگولر پریکٹس تھا نا، ایک دفعہ ہوا یہ کہ سرکار یہاں سے چلے گئے امریکہ، میرا اس وقت برٹش پاسپورٹ نہیں تھا، تو امریکہ جانے کے لیے پاکستانی پاسپورٹ پہ ویزا چاہیے، تو میں گیا نہیں سرکار کے ساتھ، تو مجھے سرکار کی بڑی زبردست یاد آ رہی تھی، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش میں بھی سرکار کے ساتھ وہاں ہوتا۔ جیسے ہی یہ خیال آیا تو میں نے دیکھا کہ میں تو وہیں امریکہ میں ہوں،
سرکار واشنگٹن ڈی سی گئے ہوئے ہیں، یہ بندہ بھی پھر رہا ہے، وہ بندہ وہاں جا رہا ہے، کوئی گاڑی لگا رہا ہے، اور میں سرکار کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں۔ اچھا، میں کسی کو نظر نہیں آ رہا، لیکن سرکار کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں، سرکار مجھے باتیں بھی کر رہے ہیں، مخاطب بھی ہو رہے ہیں، اور مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اچھا بھائی اب ہم بیٹھیں گے، اب تم جاؤ۔ پھر جب سرکار کہتے ہیں اب تم جاؤ، تو میں یوں کرتا ہوں، تو میں تو اپنے ہی گھر پہ بیٹھا تھا، میں تو اپنے ہی گھر پہ بیٹھا تھا، یہیں پر بیٹھا تھا۔ تو یہ اندر کی چیزیں ہیں، یہ نکل جاتی ہیں۔ پھر 2004 میں فیصل آباد میں جو معاملات ہوئے، تو اس کے اندر بھی میں نے سوچا کہ اب جو ہے وہ پتھراؤ ہونے والا ہے، تو میں چلتا ہوں۔ تو آنن فانن یہاں سے سواری پہ بیٹھے، وہاں پہنچ گئے، بالکل سامنے۔ تو یہ کوئی خواب و خیال کی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ لیکن یہ اس حقیقت پر پہنچنے کے لیے بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ سب سے بڑی چیز کرنی پڑتی ہے ایمانداری سے لگنا اس راستے میں، فل ٹائم جاب، زندگی کا مقصد بنانا روحانیت کو۔ جب وہ بناتے ہیں اور پھر مرشد کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں، مرشد کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں، تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے، سب ہو جاتا ہے۔ مرشد صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ جینوئنلی انٹرسٹڈ ہے یا نہیں۔ اس میں انسان کی طرف سے صرف اس کو ہمت دکھانی ہے، جستجو دکھانی ہے، باقی سارا کام مرشد نے کرنا ہے، اور وہ کرتا ہے۔